سال ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی، کیا میرے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بالکل سیدھا سا انکار کر دیا، کیونکہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرتے رہیں میں آپ کے ہر کام پہ راضی ہوں۔ یہ جو وانٹ ہے یہ بھی بیعت کرنا ہوتا ہے۔ تو یزید کو وانٹ امام حسین نے نہیں دیا، انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا کہ یزید ظالم، فاسق، فاجر، بدبخت کہ مدینے کا تقدس پامال نہ کرے، کیونکہ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے سوچا کہ میں مدینہ پاک سے روانہ ہوتا ہوں مکہ پاک کے لیے، اور مکہ پاک میں جا کر آرام سے زندگی بسر کروں گا، اور وہاں کیونکہ لڑائی جھگڑا ویسے ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہاں قتل کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں منع ہیں، تو میں آرام سے زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اب حضرت امام حسین کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا۔ اب سب سے جو پہلا مرحلہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا، یہ بہت بڑا امام حسین کے لیے امتحان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امتحان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، آج جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو لوگ کچھ عرصہ مدینہ پاک میں قیام کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے ملک میں لوٹتے ہیں اور روزہ رسول پہ آخری حاضری پیش کرتے ہیں، الوداعی حاضری پیش کرتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سنگ دل سے سنگ دل انسان کیوں نہ ہو، اس کی آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مدینہ چھوڑوں کیسے۔ محترم حضرات، ہم تو آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ حضرت امام حسین کو تو میرے آقا نانا ہیں اور نانا کی گود میں کھیلے ہیں۔ حضرت امام حسین کی پرورش مدینہ پاک میں ہوئی، اور مدینہ پاک میں آپ کی جوانی، یعنی کہ آپ پلے پلے، کھیلے کودے گلی کوچیوں میں، سب کچھ آپ نے وہاں وقت گزارا۔ اب حضرت امام حسین کو اپنے نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت امام حسین نانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اپنے جو بھی انداز تھا یہ تو امام حسین جانتے ہیں، امام حسین کے نانا مصطفیٰ جانتے ہیں، کیا کیا حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت امام حسین مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ پاک پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، بے شمار خطوط آئے، کسی نے کتنی تعداد لکھی، کسی نے کتنی لکھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوریاں بھر گئی تھی۔ اور وہ جو خطوط تھے، اور وہ خطوط کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ حسین، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے فدائی ہیں، ہم آپ کے والد سے محبت کرنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجبور ہو کر ہمیں یزید کا ساتھ دینا پڑے گا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے گا، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے آئیں، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اب جب بہت سارے خطوط آ گئے، حضرت امام حسین نے سوچا اب تو میرا جانا ضروری ہے، لیکن یہاں پر یہ بات میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین جب روانہ ہوئے، کچھ صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو روکا بھی ہے، لیکن امام حسین جنگ کی غرض سے نہیں نکلے۔ اگر حضرت امام حسین جنگ کی غرض سے نکلتے، آپ کو پتہ ہے حج کا موقع تھا، حج کا موقع تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، امام حسین اعلان کرتے کہ میں آپ کے نبی کا نواسہ ہوں، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو، لیکن امام حسین نے کسی کو دعوت نہیں دی، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، تو امام حسین اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام حسین اس لیے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یزید کے علاوہ دوسرا آپشن آپ ہی ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی۔ تو امام حسین یہ سمجھے کہ میں جاؤں گا
بس وہ سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، یزید خود بخود کمزور ہو جائے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بہتر یہ سمجھا، اپنی روانگی سے قبل اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں ذرا وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 صاحبزادے محمد ابراہیم بھی ساتھ ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، 40,000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، بہت بڑا استقبال کیا، پروٹوکول دیا۔ لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ دھڑا دھڑ لوگ حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے سفیر ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا کیا یزید نے نعمان بن بشیر جو اس وقت گورنر تھا کوفہ کا، اس پر پریشر ڈالا کہ بھئی آپ روک ٹوک کریں، معاملات روکیں۔ نعمان بن بشیر جو گورنر تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کوئی اہل بیت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ اب یزید بدبخت نے کیا کیا، فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹا کر گورنر کس کو لگایا، ابن زیاد کو لگایا۔ ابن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا، جب اس کو لگایا، المختصر بات یہ، ابن زیاد نے جب پریشر ڈالا، اعلانات کرائے، تو لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے گئے، بالآخر 40,000 میں سے 500 بندہ رہ گیا۔ اور جب حضرت امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل نے نماز سے سلام پھیرا، وہ 500 بھی بھاگ گیا، تو بغاوت کر گئے، ڈر گئے، دب گئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب حالات ٹھیک تھے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت کوئی اسکائپ پہ یا ایمو پہ کال کا دور تو نہیں تھا، سہولت نہیں تھی، لیٹر خطوط کا دور ہوتا تھا۔ مسلم بن عقیل جیسے پہنچے، حالات کو دیکھا کہ حالات ٹھیک ہیں، مسلم بن عقیل حالات کا جائزہ لیتے فوراً حضرت امام حسین کی طرف خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، یہاں کے حالات بہتر ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تو پہلے کے حالات دیکھے جب 40,000 بندے نے بیعت کی، لیکن بعد میں لوگ چھوڑتے گئے، حالات خراب ہو گئے۔ المختصر بات یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین روانہ ہوئے۔ ایک تاریخ ہے 3 ذی الحج کی، ایک تاریخ ہے 8 ذی الحج کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کھول دیا کہ بھئی دین کی بقا کے لیے جانا ہے وہاں، اور وہاں لوگ منتظر ہیں، اسلام کی بقا کے لیے جانا ہے۔ حضرت امام حسین بیوی بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، حضرت امام حسین صرف لوگوں کے پاس، لوگوں کے بلاوے پہ، دعوت پہ گئے تاکہ یزید کی ان کو بیعت نہ کرنی پڑے، بس امام حسین کا یہی مقصد تھا۔ المختصر بات، حضرت امام حسین روانہ ہوئے، رستے میں حضرت امام حسین کو پتہ چل گیا، اور یہ تو ہماری باتیں کہ رستے میں پتہ چلا، امام حسین کو پہلے ہی پتہ تھا، وہ کیسے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ 2 محرم کو آپ کربلا میں پہنچے۔ اچھا، اس سے پہلے امام حسین کو جب پتہ چل گیا کہ حالات خراب ہیں، امام حسین نے جو اپنے خاندان کے لوگ چند ساتھی تھے ان کو کہا کہ یہ یزیدی لوگ جو ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، اگر آپ دن کے اجالے میں نہیں جاتے تو رات کے اندھیرے میں آپ چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ نکل جاؤ۔ لیکن آپ کے جو ساتھی تھے ان نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ المختصر بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین وہاں پہنچتے ہیں کربلا کے مقام پر۔ پھر کیا ہوا، 3 دن حضرت امام حسین کا پانی بند کیا گیا، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین سے ان سے خطاب ہی حضرت امام حسین نے کیے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے مجھے خود بلایا ہے، میں بن بلائے مہمان آپ کا نہیں بنا، اب آپ لوگوں نے پانی بند کر دیا، وہ دریائے فرات جس کا پانی جانور پی رہے ہیں آپ نے میرے اوپر بند کر دیا۔ المختصر بات یہ ہے ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے آگے یہ معاملہ جنگ شروع کر دی،
ادھر دفاعی پوزیشن لیتے ہوئے حضرت امام حسین کے ساتھی بھی لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ حضرت یہاں تک کہ 6 مہینے کے حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، لیکن حضرت امام حسین اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حضرت علی اصغر پیاسے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے، لیکن بدبختوں نے تیر مارا، ایک ہاتھ بازو آپ کا کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، پھر حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا۔ المختصر بات یہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، حضرت امام حسین نے پھر ان سے خطاب کیا کہ میں خود نہیں، اب 22,000 کا لشکر ہے یزیدیوں کا۔ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بیبیاں ہیں، حضرت امام حسین ہیں، امام زین العابدین بیمار ہیں۔ حضرت امام حسین نے خطاب کیا کہ میں خود نہیں آیا، آپ نے مجھے بلایا ہے، اپنا تعارف کروایا، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میرے نانا تاجدار مدینہ ہیں، میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں، پورا اپنا تعارف کروایا، پھر بتایا کہ میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان بدبخت لوگوں پر کیا اثر ہونا تھا؟ ان لوگوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ ظلم کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، چاروں طرف سے حملہ کر کے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا، اب یہاں پر دنیا کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، دنیا کی تاریخ، دنیا میں پوری میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے لڑتے ہیں دشمن سے، جب آپ دشمن کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جان چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یزید اور یزید کے حواریوں نے کیا کیا؟ صرف امام حسین کو شہید نہیں کیا، امام حسین کا سر کاٹا۔ سر کاٹنے کے بعد کیا کیا؟ دمشق کی گلیوں میں گھمایا۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور امام حسین نے دریائے فرات کے کنارے پر بھوکے پیاسے رہ کر بھی نماز قضا نہیں کی۔ دوسری طرف ناچ گانے تھے، عیش و عشرت تھی، ایک طرف امام حسین کے سجدے تھے، عبادت تھی۔ محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے تو پھر کیا ہوا کہ امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا۔ اب جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ دشمنی اور بغض میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ اس کو قتل کر چھوڑ دیتے ہیں، پتہ چلا کہ یزید کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی، بغض بھی تھا۔ اس لیے امام حسین نے یزید نے صرف امام حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ امام حسین کا سر کاٹا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر پانی بند کیا، وہ پانی جو دریائے فرات کا جانور بھی پی رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے پانی مانگا، العطش العطش کی آوازیں آئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن بدبخت لوگوں نے امام حسین کا پانی بند کیا ہے، کیا ان لوگوں نے کھانا بند نہیں کیا ہوگا؟ لیکن یہ تو ملتا ہے کہ امام حسین نے پانی مانگا، لیکن امام حسین نے کھانا کیوں نہیں مانگا؟ یہ آپ کبھی سوال پر آپ نے غور کیا؟ حضرات محترم، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پانی مانگنا جو ہے اس کا معاملہ اور ہے، کھانا مانگنا اس کا معاملہ اور ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی شخص آتا ہے، آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، آپ کو اللہ توفیق دے، آپ کہیں کہ بیٹا مسافر دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو آپ شربت پلا دو، پانی پلا دو، آپ اس کو مسافر کہیں گے۔ اگر دروازے پر کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے کھانا دو، آپ کہیں گے بیٹا بہر دروازے پر ایک بھکاری مانگنے والا کھڑا، اس کو کھانا کھلا دو۔ مانگنے والے نے پانی مانگا، آپ نے اس کو بھکاری نہیں کہا، مسافر کہا ہے، پردیسی کہا ہے۔ مانگنے والے نے کھانا مانگا، آپ نے اس کو مانگنے بھکاری کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بھکاری کہا ہے، پردیسی نہیں کہا، مسافر نہیں کہا۔ محترم حضرات، امام حسین نے جب اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، علی اصغر کی جان کی بھیک نہیں مانگی، حضرت قاسم کی جان کی بھیک نہیں مانگی، حضرت عباس کی جان کی بھیک نہیں مانگی، تو حضرت امام حسین کھانے کے لیے بھیک کیسے مانگتے؟ پتا چلا کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، کھانا مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں پانی تو مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا۔ محترم حضرات، یہ بات آپ سمجھ گئے اور امام حسین ایسے پیاسے ہوئے لیکن قیامت تک سب کے پیاس بجھا گئے۔ آج
آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر جگہ آپ کو سبیلیں نظر آتی ہے، ہر جو پیاسا ہوتا ہے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ میرے آقا کا شہزادہ جو خود تو پیاسا رہا، اپنی اولاد کو تو پیاسا رکھا، لیکن قیامت تک حضور کی امت کی پیاس بجھا گیا، اس ہستی کو امام حسین گئے تھے۔ محترم حضرات، پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پتہ نہیں تھا، اور لوگ یہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ دھوکے سے حسین کو کوفے بلایا گیا۔ یقیناً دھوکا کرنے والوں نے دھوکا کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ممکن نہیں کہ امام حسین کو پتہ نہ ہو۔ میں 2 روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ام فضل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اور وہ خواب سچ ہوا، امام حسین پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن آقا علیہ السلام، میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا کے آنسو مبارک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے، کربلا کی مٹی لا کر دی ہے کہ میری امت کے لوگ حسین کو شہید کریں گے۔ اور ایک تو یہ روایت، دوسری روایت کہ جبرائیل نے آقا علیہ السلام کو کربلا کی مٹی لا کر دی، آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ اب نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں سے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور واقعہ کربلا کے وقت حضرت ام سلمہ حیات تھی، اور حضرت ام سلمہ دیکھتی ہے کہ وہ مٹی خون بن گئی ہے، وہ مٹی 10 محرم کے دن خون بن گئی ہے۔ محترم حضرات، لوگ تو کہتے ہیں کہ حسین کو پتہ نہیں تھا۔ ارے حسین نے جس مٹی پر، کربلا کی مٹی پر شہید ہونا تھا، اس مٹی کو بھی پتہ ہوتا کہ حسین نے یہاں شہید ہونا ہے، تو حسین کو پتہ کیسے نہیں تھا؟ تو محترم حضرات، واقعہ کربلا جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ تھی۔ یاد رکھیں یہ جنگ نہیں ہے، یہ ثانیہ ہے، یہ ثانیہ ہے۔ اور واصف علی واصف نے اس کا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ خاص طور پر آج کل ایسے ملا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یزید اور حضرت امام حسین کی کرسی کی جنگ تھی، معذاللہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، قربان جاؤں واصف علی واصف پر، انہوں نے خوب ان کو لتاڑا۔ واصف علی واصف نے 2 کردار لوگوں کے سامنے اشعار کی صورت میں بیان کیے اور واضح کر دیا کہ یزید کا کردار کیا تھا اور حسین کا کیا تھا، اور وہ کیا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ اور پھر واصف علی واصف کیا کہتے ہیں؟ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حسین صادق، حسین ابید، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ اور پھر امام حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ اور پھر واصف علی واصف نے آخر میں کیا فرمایا؟ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ آج بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ثانیہ جو ہوا یزید جیتا ہے بظاہر، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یزید کا نام لیوا کون ہے؟
اس کی نسل سے بندے پیدا ہوں اور بات ہے، لیکن حقیقت میں دنیا بھر میں آپ کو غلام حسین نام کے بندے ملیں گے، غلام یزید کے نام کے بندے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو کربلا کی یہ جو ثانیہ ہوا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ تھا اور یہ اسلام کی بقا تھی۔ یہ حضرت حسین لڑے ہیں کلمہ کی بقا کے لیے، اس لیے شاعر کہتا ہے لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یزید کیا ہے؟ یزید کی حکومت کیا ہے؟ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، نانا حسین کا ہے۔ اور ساری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین سے محبت کریں، حسین کے کریکٹر سے محبت کریں، حسین کے کردار سے محبت کریں، حسین کے مشن سے محبت کریں اور حسینی مشن کو اپنائیں۔ خدا کی عزت کی قسم دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو 10 محرم کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسے ملا آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن شادی کرو۔ ارے بدبختو، جس دن آپ کے والد کی برسی ہو اس دن تو آپ شادی نہیں کرتے۔ جس دن حسین شہید ہوا سال کے باقی دن چھوڑ کر آپ کو شادی کے لیے وہ دن نظر آیا۔ اس لیے فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو جوڑو اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ، کامیابی تب ملے گی۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، زوردار نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟